میم سوٹ فار ڈکلیریشن ہے، بے نامی کی حد تک ڈکلیریشن اس میں سیکھی ہوئی ہے. اس میں بیسیکلی جو پلینٹف ہیں وہ 79 ایئرز اولڈ ہیں، اور انہوں نے آئی ایس کو میں پیرا نمبر 1 میں نے مینشن کر دیا ہوا ہے کہ 2004 سے یہ آئی ایس کو سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں، اور ریٹائرمنٹ میں پینشن ملنے کے بعد انہوں نے یہ پراپرٹی پرچیز کی ہے. اور پراپرٹی پرچیز کے پیرا نمبر 3 میں اس میں اسپیسیفک وہ پراپرٹی کو کا مینشن کر دیا ہوا ہے کہ دا پلینٹف پرچیزڈ اے پلاٹ میرنگ 1 کنال بیرنگ خسرہ نمبر 134 سچویٹڈ ایٹ موزہ حیال تحصیل اینڈ ڈسٹرکٹ راولپنڈی وائڈ رجسٹرڈ سیل ڈیڈ نمبر 927 ڈیٹڈ 15/1/2005 ان دا آفس آف سب رجسٹرار رورل راولپنڈی فرام مسز فرزانہ حمید. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ پراپرٹی پرچیز کرنے کے بعد پراپرٹی میں نے اپنے 2 بیٹوں کے نام پہ کرا دی اس وقت 2004 میں. اب اس میں جو نیکسٹ پیرے ہیں اس نیکسٹ پیراز میں اس میں پیرا نمبر 4 میں نے موڈ آف ٹرانزیکشن کی ہے کہ کنسیڈریشن اماؤنٹ میں نے کیسے پے کی ہے. وہ تمام موڈز اس میں نے مینشن کر دیے ہوئے ہیں، جس میں ایک تو ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کے اکاؤنٹ سے پے آرڈر نکلوا کے دیا. دوسرا میرے بھائی ہیں ایوب، ان سے میں نے لون لیا، اور اس لون اماؤنٹ سے میں نے یہ 13,60,000 روپے میں یہ پراپرٹی پرچیز کی. اب اس کے بعد پیرا نمبر 5 بڑا امپورٹنٹ ہے میری پلینٹ کا. پیرا نمبر 5 میں نے بتایا کہ جو پلینٹ ڈیفینڈنٹ نمبر 1 ہے وہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، اور ڈیفینڈنٹ نمبر 2 میرا بڑا بیٹا ہے. اب 2004 میں جب میں نے یہ پراپرٹی پرچیز کیا اس وقت وہ صرف 22 سال کا تھا، اور وہ اسٹوڈنٹ تھا، اس کا سورس آف انکم کوئی نہیں تھا. اس میں نے پورا ایلیبریٹ کر دیا ہوا ہے کہ اس نے کس طرح ابھی تک وہ کچھ نہیں کر رہا، ابھی تک وہ جاب لیس ہے، اس کے جتنے اخراجات ہیں ابھی تک میں ہی پے کر رہا تھا. اب اس میں ایشو یہ تھا کہ پیرا نمبر جو 6 ہے، پیرا نمبر 6 میں نے یہ کلیئرلی پیرا نمبر 5 کے میں اور 6 میں نے مینشن کیا پرپز کہ میں نے ان 2 بیٹوں کے نام کیوں کرائی. ریزن یہ تھی کہ میں آئی ایس کو میں جاب ریٹائرمنٹ کے بعد میں چلا گیا ملتان. وہاں پہ ملتان میں نے جاب شروع کر دی، وہ میں نے سارے اپنے ادارے کا بتایا ہوا ہے. وہاں پہ جب میں جاب کر رہا تھا تو یہاں پہ اس پراپرٹی کو مینیج کرنا میرے لیے مشکل تھا. میری بیٹیاں ہیں اور میرا بیٹا ہے. اب 2 بیٹے ہیں میری، اور ان کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ میری ایک بیٹی ڈسیبل ہے، وہ اسپیشل بیٹی ہے. اس وقت یہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ پراپرٹی کے جتنے میٹرز ہوں گے یہ دونوں دیکھ لیں گے، اور ان پریزنس آف آل فیملی ممبرز یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جس وقت میں کہوں گا یہ پراپرٹی اس وقت تمام باقی لیگل ایئرز جو ہیں ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دی جائے گی. اب کاز آف ایکشن مجھے جو لوکس اسٹینڈ آئی میرا بنا وہ اس وقت بنا کہ جب اب میں ریٹائرڈ ہو کے آ گیا ہوں، دوسری جاب سے بھی میں ریٹائرڈ ہو گیا ہوں، میں نے اس پہ کنسٹرکشن کر کے اس سے میں نے پہلے فارم ہاؤس ایک چھوٹا سا بنا کے دیا، وہ بھی اس نے لاس کیا. گاڑی اس نے پرچیز کی وہ بھی لاس کی. اس کے بعد کینیڈا جانے کے لیے وہ ساری ڈیٹیل میں نے مینشن کی ہوئی ہیں کہ اس نے میرا باقی پیسہ بھی سارا نقصان کر دیا. اب ایشو یہ آیا کہ اس سٹیج پہ آ کے میں نے انہیں کہا کہ آپ پراپرٹی جو ہے یہ پلاٹ جو ہے سوٹ پلاٹ، اس کو آپ باقی بہن بھائیوں میں آپ ان کے شیئر کے مطابق دے دیں. اب اس میں میرے دونوں بیٹے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کیونکہ پراپرٹی ہماری ہے اس میں باقی کسی کا شیئر نہیں بنتا. میں زندہ ہوں، میری مسز اس وقت زندہ ہیں، مجھے پتہ ہے کہ میں اگر اس وقت نہیں دوں گا کہ یہ تو میرے گلے کا بنے گا. میں نے حساب دینا ہے آگے جا کے کہ میں نے اپنے بچوں کو پراپر شیئر کیوں نہیں دیا، اور اس میں اسپیشلی اپنی بیٹیوں کو شیئر کیوں نہیں دیا. میری بیٹیاں 2 بیٹیاں میری میرڈ ہیں، ان دونوں کا بھی شیئر اس میں 3 بیٹیاں میرڈ ہیں، ان کا بھی شیئر اس میں بنتا ہے. اب اس میں میری پریئر صرف ملاحظہ فرما لیں، میں نے اس میں صرف 3 پریئرز کی ہوئی ہیں، جس میں پریئر اے ہے اے ڈگری for declaration to the effect that plaintiff is actual and lawful owner in possession of property measuring 1 canal so and so، وہ ساری ڈیٹیل میں نے اس میں مینشن کی ہے، through registered sale deed number 927 15/1/2005. اور اس میں پیرا نمبر 2 میں یہ ڈکلیریشن ہے کہ یہ میں اس کا بے نامی، اس میں ویئر ایز دا ڈیفینڈنٹس آر بے نامی دار ہیونگ نو کنسرن ود دا سوٹ پراپرٹی میں کائنڈلی بی پاس ان فیور آف دا پلینٹف اینڈ اگینسٹ دا ڈیفینڈنٹ. اس میں نے جو میری موسٹ امپورٹنٹ، کیونکہ ابھی اس سٹیج پہ میں نے انٹرم سٹیج جو ہے اس کی حد تک 39 کے حوالے سے آنریبل کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے، تو 39 میں میری پریئر بڑی اس میں اسپیسیفک پریئر ہے میری، وہ یہ کہ permanent injunction restraining the defendants from interfering into the peaceful possession of the plaintiff, his wife and his daughter
to not illegally, unlawfully, forcibly dispossess the plaintiff, his wife and his special daughters from suit house, and till final decision of the case be restrained from further alienation of the suit house, meaning ایک کنال اور ایک کنال پلاٹ اور اس کا بھی جو بھی ہے. اب اس میں دو ڈاکومنٹ امپورٹنٹ ہیں جو میں نے آنریبل کورٹ کو اس میں دینے ہیں. اس میں جو ایک امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے وہ رجسٹری اس میں نے ساتھ لگائی ہوئی ہے. اس رجسٹری میں جن سے پرچیز کیا ہوا ہے اس کے بعد اس میں وہ اس میں جو سورس آف پیمنٹ تھا جو میں نے ان کو پیمنٹ کی ہوئی تھی اس میں پیمنٹ کا اس کے ساتھ میں نے وہ اپنی بیٹی کا پے آرڈر بھی لگا دیا جس سے میں نے 12 لاکھ کا وہ پے آرڈر ہے. اور اس کے بعد وہ رسید ہے جو رسید بڑی امپورٹنٹ ہے. رسید میں یہ رسید جو ہے اس میں میرے سے ہی پیمنٹ جو ڈیلر تھا انہوں نے مجھے سے پیمنٹ لی تھی اور مجھے سے پیمنٹ لے کے انہوں نے ہینڈ اوور کی تھی. اب میں نے آرڈر 39 کے حوالے سے آرڈر 39 CPC اس میں بڑا اسپیسیفک ہے. اور آرڈر 39 CPC میں جو اس میں دو چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں, 3 چیزیں وہ میں نے آنریبل کورٹ کو اسسٹ کرنی ہے. جو گائیڈنس ہے 2022 SCMR 366 میں پرووائڈ کی گئی کہ پرائما فیشائی کیس بنتا ہو, بیلنس آف کنوینئنس ہو اور ارریویبل لاس ہو. پرائما فیشائی کیس میرا میڈ آؤٹ ہوتا ہے. اب اس میں کیونکہ میں الیج کر ہوں, میرا کلیم ہے بے نامی دار کے طور پہ. اب بے نامی دار کے طور پہ جو PLD 2010 سپریم کورٹ 569 بیسک ججمنٹ ہے جس کو الیبریٹ کیا گیا. اس کے بعد 2020 CLC 1251 اسلام آباد میں, PLD 2017 اسلام آباد 375 ہے اور 2011 CLC 29 ہے جس میں بے نامی کے 4 انگریڈینٹس ڈیفائن کیے گئے ہیں. سب سے پہلے اس میں بے نامی کا انگریڈینٹ بتایا گیا کہ پوزیشن جو ہے وہ کلیمنٹ کا ہونا چاہیے, اپلیکنٹ کے پاس پوزیشن ہونا چاہیے. پوزیشن میرے پاس ہے. دوسرا بتایا گیا کہ جو ٹائٹل ڈاکومنٹس ہیں وہ میری پوزیشن میں ہونا چاہیے, ٹائٹل ڈاکومنٹس بھی میری پوزیشن میں ہیں. تیسرا مین اس میں وہ سورس بتایا گیا کہ آپ نے وہ کنسیڈریشن اماؤنٹ جو پے کی تھی اس کا سورس مینشن کرنا ہے. یہ چاروں ججمنٹس میں یہ ڈیفائن کیا گیا. وہ سورس بھی میں نے بتا دیا کہ میں نے اسے کیسے پے کیا گیا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ جو انگریڈینٹ ہے بے نامی کا وہ یہ ہے کہ ریزن ڈیفائن کرنی کہ اس وقت کیا ایسی ریزن تھی کہ آپ نے اپنے نام پراپرٹی نہیں کرائی اور یہ پراپرٹی آپ نے کسی اور کے نام بے نامی اونر جو ہے اس کے نام کرا دی. یہ چاروں انگریڈینٹ میرے پورے ہوتے ہیں کہ میرے بیٹے تھے, میں نے کسی تھرڈ پرسن کے نام نہیں کرائی. میرے بیٹے تھے, میل ممبر تھے, دونوں اسٹوڈنٹ تھے اور دونوں بالغ تھے. اب اس وجہ سے کیونکہ مینیج کرنا پراپرٹی کا ان کا کام تھا, میں پنڈی میں رہتا نہیں تھا, میں وہاں پہ سیٹل تھا. ریٹائرمنٹ کے بعد میں آیا, وہاں پینشن جاب کر رہا تھا اور وہاں سے جو میں نے کمایا انہیں کو بھیجا. اب اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بہت زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی لاسٹ ایئر گورنمنٹ کی طرف سے. اس میں پروٹیکشن آف پیرنٹس آرڈیننس 2021 بن گیا. اب اس میں PLD 2022 لاہور 559 میں بڑا زبردست طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا گیا. ایون اس میں تو یہاں تک رائٹ دے دیا گیا کہ اگر پیرنٹس رینٹ کی پراپرٹی میں بھی رہ رہے ہیں اس میں بھی بیٹا یا بیٹی اولاد میں سے کوئی بندہ پیرنٹس کو ڈسپوزیس نہیں کر سکتا. اس میں تو پراپرٹی میری ہے, میں نے پرچیز کی ہوئی ہے, سورس میں نے بتا دیا ہوا ہے. میں نے سب سے پہلا انگریڈینٹ جو آنریبل کورٹ کو اسسٹ کرنا تھا وہ تھا پرائما فیشائی کیس کے حوالے سے. پرائما فیشائی کیس میرا میڈ آؤٹ ہوتا ہے کہ میں اس وقت میں نے پینشن کے ڈاکومنٹ لگا دیے ہیں, اس کے بعد ٹرانزیکشن کا اس کی کنسیڈریشن اماؤنٹ کا پے کرنے کا پروف لگا دیا ہے. اس کے بعد تیسرا انگریڈینٹ جو اس کی پوزیشن ہے وہ میرے پاس ہے اور ٹائٹل ڈاکومنٹ تمام کے تمام یہ میں آنریبل کورٹ کو دکھا دیتا ہوں, تمام کے تمام میری پوزیشن میں. اب اس میں پرائما فیشائی میرا کیس اس میں بھی بن جاتا ہے. اور اس کے بعد پروٹیکشن آف پیرنٹس آرڈیننس 2021 کے مطابق اب اس میں یہاں تک کہہ دیا گیا کہ یہ اسے پنشیبل قرار دیا گیا کہ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو 1 سال کی سزا بھی اگر کوئی بچے نکالتے ہیں. میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ اس وقت میں صرف آنریبل کورٹ سے ایک استدعا ہے میری کہ مجھے انلیگلی ڈسپوزیس نہ مجھے کرے, نہ میری بیٹی کو اور نہ ہی میری وائف کو وہاں سے پراپرٹی سے انلیگلی ڈسپوزیس نہ کرے. میں نے آنریبل کورٹ کو اسسٹ کرنے کی کوشش کی کہ ایون رینٹ کی پراپرٹی ہے تو اس میں سے بھی مائنر یا میرے بیٹے میرے بیٹیاں اس میں سے بھی مجھے ڈسپوزیس نہیں کر سکتے, یہ تو پراپرٹی ہی میری ہے. اس میں پرائما فیشائی کیس میرا اس کے تحت میڈ آؤٹ ہو گیا. اس میں دوسرا انگریڈینٹ جو آتا ہے وہ بیلنس آف کنوینئنس کا ہے کہ اس میں کیونکہ آلریڈی پوزیشن میں ہوں, وہ بھی میرے ساتھ پوزیشن میں ہے.
دوسرے روم میں وہ بھی ہیں, پوزیشن تو میرا بھی ہے ان کا بھی ہے, میں انہیں ڈسپوزیس کرنے کے لیے یہاں نہیں آیا. میں تو صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ اس لیے بیلنس آف کنوینئنس اس میں یہ ہے کہ اس وقت اسے ایز اٹ از رہنے دیا جائے, اسٹیٹس کو گرانٹ کیا جائے. اس میں لاسٹ جو انگریڈینٹ ہے وہ ارریپیئربل لاس کا ہے کہ اگر وہاں سے مجھے ڈسپوزیس کرتے ہیں تو سب سے بڑی بات, میں ایک اولڈ سینئر سٹیزن ہوں اور یہاں پہ فیملی میں میری ایک رسپیکٹ ہے, اگر میرے ساتھ بیٹا ایسے کرتا ہے تو میرا ارریپیئربل لاس ہوگا. ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ تینوں انگریڈینٹس میرے فلفل کرتے ہیں, اوریجنل ٹائٹل ڈاکومنٹس میری پوزیشن میں. ہمبل سبمیشن یہ ہے انٹرمس اس میں اسٹے گرانٹ کر دیا جائے تاکہ جس وقت تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا بعد میں وہ آئیں گے, اگر وہ کیس پروو کر پاتے ہیں آنریبل کورٹ ان کی فیور میں ڈیسائیڈ کر دے گی, ادروائز وہ میری فیور میں ڈیسائیڈ کر دیں گے. ہمبل سبمیشن ہے کہ اسٹے اس میں دیا جائے. تھینک یو ویری مچ.